اور پھر فرمایا نوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، علم کی نیند جہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بندے کو نیند کے مسائل معلوم ہوں اور وہ سو جائے، ایک بندے کو جاہل تو نماز کے مسائل معلوم نہ ہو وہ نماز پڑھ لے۔ تو جس کو نیند کے مسائل معلوم ہے نا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا اس شخص سے جو نماز کے مسائل معلوم نہ کر کے نفلی نماز ادا کرتا ہے۔ شاید جملہ مشکل ہے، میں اس کو آسان کروں۔ جاہل جب نماز پڑھے گا، جس کو نماز کے مسائل معلوم نہ ہو، وضو کے مسائل معلوم نہ ہو، وضو اس نے درست نہ کیا ہو، مسح اس کا رہ گیا ہو، رات بھر عبادت کرتا رہے، نماز ہوئی؟ بولی جی۔ اور جو ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ سونا کس طرح ہے، اس کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناجائز ہے، تو وہ نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھ کے وہ سوئے گا اس طرح کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے رسول نے انہیں فرمایا تھا کہ الٹا نہ سویا کرو، یہ یہودیوں کے سونے کا طریقہ ہے۔ آج کل بہت سارے نوجوانوں کو الٹا سونے کی عادت ہے، منع فرمائی ہے الٹا نہ سو کہ یہ، اور پھر فرمایا بالکل سیدھا بھی نہ سو کہ یہ انبیاء کی خاصیت ہے۔ آپ غفلت میں ہیں، جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو غفلت میں ہے نا، بولیے بندہ نیند میں ہے تو غفلت میں ہے، نیند پہ کیا گزرتی ہے، کیا طاری ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا جی۔ آپ نے چادر باندھی ہوئی ہے، وہ ہٹ جائے گھر میں تو جی، اور انسان کس حال میں ہے جی۔ اب بس آپ سمجھ جائیں، میں اشارے کی بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ نوجوان آدمی بالخصوص سوئے اور سیدھا سوئے، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اگر ان کو مسئلہ معلوم ہو کہ سیدھا بھی نہیں سویا جاتا، تو اس نے کتنی سنتیں ابھی تک زندہ کی؟ 3، تو سونا خراب بن گیا جی، ان کا سونا خراب تو بن گیا، تو اس نے 3 سنتوں کو زندہ کیا نیند کی حالت میں۔ اچھا، پھر انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بائیں کروٹ نہ سو، 4تھی سنت زندہ کر گئی۔ اچھا، پھر ان کو معلوم ہو کہ دائیں کروٹ سویا کرو، ٹانگیں سیدھے نہ کرو، گھٹنے تھوڑے آگے بڑھایا کرو، اور آپ اس طرح سوئو کہ یہ دایاں ہاتھ جو ہے آپ کا وہ آپ کے کن پٹی کے نیچے آ جائے۔ اب میں آپ کا توجہ چاہتا ہوں، اس نے 5 سنتیں زندہ کر دی نیند کی حالت میں۔ پھر وہ سویا اس طرح ہے، اس ارادے سے سویا ہے کہ مجھے نماز تہجد کے لیے اٹھنا بھی ہے، تہجد کی نیت کر کے جلدی سو گیا، یہ 7ویں سنت، اور تہجد کے اٹھنے کی نیت کر کے سویا، یہ 8ویں سنت۔ اور سویا اس لیے کہ تاکہ میری نیند مکمل ہو جائے، دن کو میں علم کام کر سکوں، مزدوری محنت کر سکوں، یہ 9ویں سنت جی۔ اب یہ فوری طور پہ مجھے 9 ثواب اس کے آ رہے ہیں۔ پھر جب وہ سویا اس طرح کہ ان کا ہاتھ کن پٹی کے نیچے تھا جی، اس کا سر نیم کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس کا یہ بازو ہاتھ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جب اس نے ٹانگیں پھیلائی تھی اس کی کمر میم کی شکل اختیار کر چکی تھی، اس کے پاؤں دال کی شکل اختیار کرتی، تو یہ محمد کا نقشہ بن کے سو گیا۔ میں جاہل کی نماز کو اس کی نیند پہ قربان نہ کروں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ عالم کی جو نیند ہے، علم کی جو نیند ہے، وہ جہل کی عبادت سے